شرط والیوم الآخر، اور جس بندے کا ایمان آخرت پر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس دوبارہ والی زندگی کو اللہ رب العالمین نے یوم الحساب کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اس دن اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کا حساب دینا ہوگا، اگر ظلم کیا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا تو اس کو حق دینا ہوگا، اور اگر مجھ سے زیادہ طاقتور نے مجھ پر زیادتی کی ہے تو اللہ رب العالمین مجھے اس دن انصاف دلائیں گے، یا جو دنیا کے اندر میں نے صبر کیا ہے اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرا حق جو کسی نے مار لیا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوا، دنیا کی زندگی میں تو وہ حق اس نے مار لیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حساب کا دن رکھا ہوا ہے، اس دن الہ العالمین مجھے میرا حق لوٹائیں گے یا اس کا مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل نمونہ ہے۔ اور تیسری چیز وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتا ہے یا یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تسبیحات کا ذکر، اذکار کا، تلاوت کلام پاک کا معمول بنائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس 5 فٹ کے جسم کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ بنائے، اور اپنے اس 5 فٹ کے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا مجھے جواب دینا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو اللہ یاد آ جائے۔ کسی کی کوئی چیز اٹھانے سے پہلے وہ چیز اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کو اللہ یاد آ جائے۔ کسی کو برا بلا کہنے سے پہلے، اپنی زبان چلانے سے پہلے اس کو یاد آ جائے کہ اس کا اللہ رب العالمین حساب لیں گے۔ کسی غلط طرف چلنے سے پہلے اس کو یہ خیال آ جائے کہ ان قدموں کا مجھے حساب دینا ہوگا۔ تو یہ دوسرا طریقہ بھی اللہ رب العالمین کی ذکر کا ہے۔ تو جو آدمی بھی اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی یاد کثرت سے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔